السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھائی کا سوال ہے کہ مسلمانوں کو کون سا کیلنڈر استعمال کرنا بہتر ہے، عیسوی یعنی شمسی یا اسلامی اور قمری، اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ جواب: زمین کے گرد چاند کے 12 چکروں کی مجموعی مدت 356 دن 48 منٹ اور 34 سیکنڈ ہوتی ہے۔ چاند اس مدت میں نہ کم نہ زیادہ کل 12 چکر ہی پورے کرے گا۔ یہی مدت قمری سال کی ہے۔ اس کا استعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ملتا ہے، البتہ ہجری کیلنڈر کی ابتدا اس قمری سال کی ترتیب کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نبوی سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مقام قباء 8 ربیع الاول کو پہنچے تھے۔ اسی سے 57 دن قبل یکم محرم سے ہجری کیلنڈر شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آج بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1446 سال گزر چکے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک یہی کیلنڈر اصل ہے، کیونکہ اسلامی احکام اور عبادات کا دارومدار اسی پر ہے۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے قمری حساب کو محفوظ رکھنے کو مسلمانوں پر فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ زمین سورج کے گرد اپنا چکر 365 منٹ اور 46 سیکنڈ میں پورا کرتی ہے۔ یہی مدت شمسی کیلنڈر کی ہے۔ مجموعی مدت چونکہ 12 حصوں میں برابر تقسیم نہیں ہوتی، لہٰذا 30 دن کے 4 مہینے، 31 دن کے 7 اور 28 دن کا ایک مہینہ رکھا گیا۔ یہ کل 365 دن ہو گئے۔ باقی رہے کسور تو ہر چوتھے سال کے ماہ فروری میں ایک دن کا اضافہ کر کے 29 دن شمار کر لیے جاتے ہیں، اور یوں حساب برابر ہو جاتا ہے۔ شمسی کیلنڈر کو مختلف اقوام زمانہ قدیم ہی سے اپنے مطلوب کے مطابق رد و بدل کر کے استعمال کرتی آئی ہے۔ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف منسوب کرنا درست نہیں، اس لیے کہ سابق مسیحی راہب بینیڈکٹ نے خود واضح طور پر کہا تھا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تاریخ غیر یقینی ہے۔ اسی طرح بشپ جارنس نے اپنی کتاب رائز آف کرسچینٹی میں تحریر کیا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ 25 دسمبر ہی مسیح کا یوم پیدائش ہے۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ہی معلوم نہیں تو اس کیلنڈر سے ولادت عیسیٰ علیہ السلام کا حساب رکھنا درست نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کیلنڈر کو عیسوی کہا جاتا ہے وہ شمسی کیلنڈر ہے۔ یہ سلطنت روما میں استعمال ہوا ہے، جسے اگسٹس نے ترمیم کیا، اور پھر جولیل کی ترمیم کے بعد یہ جولیل کیلنڈر کہلایا۔ اس کے 6 سال بعد ایک عیسائی راہب ڈینس ایگزیگوس نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط طور پر منسوب کر دیا۔ اس وقت سے اسے مسیحی یا عیسوی کیلنڈر کہا جانے لگا۔ امریکن پیپلز انسائکلوپیڈیا آخری مرتبہ اس کیلنڈر میں ترمیم 1581 عیسوی میں پاپائی گریگوری کے حکم سے ہوئی، اس لیے اسے اب گریگوری کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا قمری کیلنڈر کو ہجری اور عیسوی کیلنڈر کو شمسی لکھنا چاہیے، جیسے 2024 یا 1446 ہجری۔ ایک دوسرے بھائی کا سوال ہے کہ کیا کاغذ کو بطور ٹشو استعمال کرنا درست ہے؟
جواب: کاغذ کو ہر طرح کی تحریر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس پر قرآن حکیم کی آیات اور احادیث بھی لکھی جاتی ہیں، دینی مضامین بھی لکھے جاتے ہیں، اس لیے کاغذ کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اسے ٹشو وغیرہ کے طور پر استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک اور بہن کا سوال ہے کہ محرم رشتہ داروں کے سامنے عورت کا اپنے سر سے دوپٹہ اتار دینا، آستینوں کا کہنیوں سے اوپر چڑھانا اور شلوار کا ٹخنوں سے اوپر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: مذکورہ تینوں کام فی نفسہ جائز ہیں، لیکن شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ عورت بلا ضرورت ان اعضاء کو محرم کے سامنے بھی نہ کھولے۔ پھر یہ حکم بھی عام محرم کا ہے۔ اگر کوئی محرم اس قسم کا بد چلن اور بے دین ہے کہ اسے محرم خواتین کی حرمت کا بھی کوئی پاس نہیں، تو اس کے سامنے ان اعضاء کا کھولنا قطعی جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ ایسے محرموں سے بھی نامحرم مردوں کی طرح پردہ کیا جائے۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ لاشوں کے پوسٹ مارٹم کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: انسان اشرف المخلوقات ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی عزت و تکریم کا حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: کسی میت کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کسی زندہ انسان کی ہڈی توڑنا۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، موطا امام مالک، مشکوات المصابیح، صفحہ 149۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: مسلمان کو مردہ حالت میں اعزا دینا ایسا ہے جیسے اسے زندگی میں اعزا دینا۔ مصنف این ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 245۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو قبر سے ٹھیک لگائے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس قبر کی میت کو اعزا مت دو۔ مسند احمد، صفحہ 149۔ پوسٹ مارٹم کا عمل ان مفاسد کی وجہ سے جائز نہیں۔ پوسٹ مارٹم کرتے وقت انسان کے جسم کی چیر پاڑ کی جاتی ہے، جو احترام آدمیت کے خلاف ہے۔ اس میں انسانی نعش کی اہانت اور توہین ہے۔ کوئی شخص بھی اپنی یا اپنے کسی محروم عزیز کے ساتھ یہ سلوک کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں کرے گا۔ پوسٹ مارٹم میں جسم کی چیر پاڑ اور اعضاء کی قطع و برید کر کے جسم کا مسئلہ کیا جاتا ہے، یعنی شکل و حیت بگاڑ دی جاتی ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ عمل کسی کافر کی میت کے ساتھ بھی جائز نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو امیر جہاد مقرر فرماتے اسے یہ ہدایات دیا کرتے تھے: دشمن سے لڑو، مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، بد عہدی نہ کرو، لاشوں کا مسئلہ نہ کرو، کسی بچے کو قتل نہ کرو۔ صحیح مسلم بالفضا، ابو داؤد، نسائی۔ پوسٹ مارٹم کرتے وقت عموماً میت کے سارے جسم سے کپڑے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اسے بالکل برہنہ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ جیسے کسی زندہ شخص کے مخفی اعضاء کو دیکھنا جائز نہیں، ایسے ہی کسی مردے کے مخفی اعضاء کو دیکھنا بھی جائز نہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اپنی ران ظاہر نہ کرو اور کسی زندہ یا مردہ کی ران ہرگز نہ دیکھو۔ ابو داؤد۔ ان وجوہ کے سبب پوسٹ مارٹم کا مروجہ طریقہ ناجائز ہے، البتہ حالت اضطرار اور مجبوری میں ایک حد تک اس کی گنجائش ہے۔ مثلاً کوئی حاملہ عورت
فوت ہو گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے یا مرنے والے نے 10 نگل لیا تو پیٹ چھاک کر کے بچہ اور مال نکال لیا جائے۔ اسی طرح قتل کا سبب معلوم کرنے کے لیے بھی پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے، بشرطیکہ ضرورت اور مجبوری کی حد تک کیا جائے اور 70 عورت کا پورا اہتمام کیا جائے۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ مسجد کا پانی مسجد سے باہر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: اگر اس پانی کا انتظام صرف مسجد کے نمازیوں کے لیے کیا گیا ہے تو نمازوں کے اوقات میں نمازی حضرات ہی اسے استعمال کر سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں۔ البتہ مسجد کے امام صاحب، مؤذن اور خادم اسے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر پانی کا انتظام کرنے والے شخص نے صرف مسجد کی نیت نہیں کی بلکہ عام وقف کیا ہے تو ہر شخص اس پانی کو استعمال کر سکتا ہے، البتہ ہر شخص کو مسجد کا ادب و احترام ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ کسی بہن کا سوال ہے کہ شادی شدہ عورت صاحب استطاعت ہو اور اس پر حج فرض ہو لیکن اس کا شوہر اسے حج پر جانے کی اجازت نہ دے تو کیا اسے اپنے شوہر کی اجازت کا انتظار کرنا چاہیے یا وہ حج کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر ہی چلی جائے؟ جواب: عورت پر حج فرض ہو جائے تو اس کے شوہر کو اسے حج کے لیے روکنا جائز نہیں۔ اگر شوہر اسے روک دے تب بھی عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنا فریضہ حج ادا کرنے کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کا انتظار نہ کرے۔ اسے بلا اجازت حج کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا شوہر ہی گناہ گار ہوگا۔ البتہ نفلی حج اور عمرہ کرنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے، لیکن یہ بات واضح رہے کہ عورت کو بغیر محرم کے حج کے لیے جانا جائز نہیں۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ 4 ماہ کا معصوم بچہ فوت ہو جائے تو اس کو کون غسل دے، اس کی ماں یا اس کا باپ؟ کتنی عمر کے بچے یا بچی کو مرد غسل دے یا عورت؟ جواب: اگر کسی نابالغ بچے کا انتقال ہو جائے اور ابھی وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اسے دیکھنے سے کوئی شہوت نہیں ہوتی تو مردوں کی طرح عورتیں بھی اسے غسل دے سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نابالغ لڑکی کا انتقال ہو جائے اور وہ اتنی کم عمر ہو کہ اسے دیکھنے سے شہوت نہیں ہوتی تو ایسی کم عمر لڑکی کو عورتوں کی طرح مرد بھی غسل دے سکتے ہیں۔ البتہ اگر نابالغ لڑکا اور لڑکی اتنے بڑے ہوں کہ انہیں دیکھنے سے شہوت ہو تو ایسے لڑکے کو مرد اور ایسی لڑکی کو عورتیں ہی غسل دیں۔ کم عمری کی حد 4 سال ہے، یعنی 4 سال سے کم عمر لڑکا یا لڑکی ہو تو اسے کوئی بھی مرد یا کوئی بھی عورت غسل دے سکتی ہے۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کیا باپ اپنے دودھ پیتے بچے کا بچا ہوا پانی یا کوئی اور چیز کھا پی سکتا ہے؟ جواب: دودھ پیتے بچے کا پس خوردہ اس کا والد کا پی سکتا ہے۔